میں پھر آخر میں تم سنت طریقے سے ناخن کاٹنا، سنت لباس، سنت شکل. کیونکہ میرے پیارو اللہ کہہ رہے ہیں اتباع. آپ جا کے عربی میں دیکھیں کس کو کہتے ہیں. اتباع کہتے ہیں ایسے صحابہ بیٹھے، نبی تو نیا آتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے، وہ آ کے پوچھتا تھا این محمد این محمد. آج میرے پیارو ہم سب، ہماری حیت الگ، ہماری مقصد الگ، ہمارے اخلاق پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. جب تک ہم حضور کی کاپی نہیں کریں گے، اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ فاتبعونی پہ آگے تو میں کیا کروں گا، یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آج 95% مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے. ایک بکری ہے، اس کے یہاں چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، بکری حلال ہو گئی. اور ایک بکری دوسری ہے، اس کی یہاں چھری چلائی، قرآن پورا پڑھ دیا، بکری حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ ذرا سی چھری ہٹائی، اس کے ایک بکری میں سے سنت نکال دی، اللہ کے نبی کا طریقہ نکال دیا، بکری حرام ہو گئی. میرے پیارو ہماری عورتیں کتنی سنتیں چھوڑی ہیں. میں نے چیلنج کیا 7,000 بچوں کو، 7,000 بچوں، آپ کو سوال نہیں کروں گا، 7,000 بچوں کو چیلنج کیا. مجھے بتاؤ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کے بعد کیا کرتے تھے؟ 7,000 بچے فیل ٹوٹلی. ایک کہہ رہا ہے قیلولہ کرتے تھے، ایک کچھ کہہ رہا ہے. 7,000 بچے نہیں پتا نبی کیا کرتے تھے. میں نے ایک بڑا مجمع، 700 کا مجمع ان سے پوچھا، علم والے تھے، پڑھے لکھے، دین کا علم یعنی پڑھے لکھے. میں نے پوچھا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 10 سال کیا کیا؟ ٹوٹل فیل، ان کو کچھ نہیں پتا تھا. میرے پیارو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو میرے نبی کی اتباع کرے گا اس سے محبت کروں گا. میرے پیارو جو نبی کی اتباع، احد میں کیا ہوا تھا؟ 10 صحابہ سے ایک غلطی ہوئی، اجتہادی، گناہ نہیں کیا، غلطی، کہ حضور نے کہا تھا جب تک میں نہ کہہ دوں احد کا پہاڑ نہ چھوڑنا. انہوں نے مال غنیمت جو سب سے پاکیزہ مال ہوتا ہے، دیکھیے ابو سفیان اور خالد بن ولید دوڑ گئے، بھاگ گئے، وہ مال غنیمت لوٹنے گئے. وہ جگہ حضور کے حکم کے بغیر چھوڑی. 70 صحابہ شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضور کے دانت شہید ہوئے. ایک حضور کا حکم چھوڑا، کتنا بڑا نقصان ہوا. اور اجتماعی طور پہ حضور کی زندگی امت کو پتہ ہی نہیں. میرے پیارو اللہ کے نبی فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی پیاری بیٹی ہیں، وہ آئیں کہ یا ابا جان آپ کے پاس خادم ہے، خادم ہے مجھے دے دیں، میرے ہاتھ دیکھیں، میری شکل دیکھیں، میرا کیا حال ہوا ہے، میرے گھر میں خادم دے دیں، میری مدد کریں گے. علی اللہ کے رستے میں ہوتے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں. حضور نے کیا کیا؟ خادم دیے. آپ نے کہا فاطمہ میری بیٹی، میری لاڈلی، تو چاہتی ہے تجھے خادم دوں یا تجھے کچھ اور چیز دوں؟ ایک خزانہ نکلا ہے، وہ عرش سے نکلا ہے. کیا ابا جان مجھے خادم نہ دیں، خزانہ دیں. اللہ کے نبی نے عمل بتایا. 7 خادم کیوں نہیں دیے؟ کہ میں تمہیں اللہ کے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج چھوڑنا نہیں چاہتا نا. پھر گئی فاطمہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آپ کے پاس بکریاں جانور آئے مجھے دے دیں. کہا فاطمہ میری لاڈلی تجھے جانور دوں یا آج عرش کا دروازہ کھلا ہے لوح محفوظ میں کچھ اور چیز آئی ہے، کچھ اور عمل ہے، عمل دے دوں یا تجھے بکریاں دے دوں؟ کہا نہیں ابا جان مجھے عمل دیں، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں. میرے پیارو اللہ کے نبی نے سب کو اعمال دیے ہیں، چھو منتر نہیں کیا، پھو چل جا پھو چاہے دبئی جا، چائنا جا، یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں دبئی چلا جا. ایک حدیث نہیں ملتی میرے پیارو. عمل بتائے عمل. ایک صحابی یا رسول اللہ میرے گھر کے حالات خراب ہیں، کہ گھر میں پورا سلام کر، مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیج اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ. وہ صحابی آئے اور کہا چند دن گزرے میرے محلے کو کافی ہو گیا. لیکن جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں، جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں، وہاں 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، فخر اور آئے گا، غنا کبھی بھی نہیں آ سکتا نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے پیارو ہم کسی درجے میں عبادت پہ آ گئے، لیکن آج حرام ہم سے نہیں چھوٹ رہا. اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، قرآن کی آیت ہے. دیکھیں ایک حکم صحابہ سے چھوٹا، حضور کا. اللہ کے رسول کو اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا جو تمہارے نبی تم کو کہہ رہے ہیں اس کو لے لو، جس کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. اللہ سورہ نور میں کہہ رہے ہیں اے مردوں، مومن مردوں نظریں نیچی کرو، نظریں نیچی کرو. اور عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں اے مومن عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو. آج کتنے مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے میرے پیاروں. حضور کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں، اور سامنے صحابہ ہیں جو حضور کی بیویوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ تم لوگ اندر چلی جاؤ. عبداللہ بن مخدوم آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. کہا تم لوگ نابینا تھوڑی ہو. میرے پیارو عورت کو مرد دیکھنا حرام ہے، مرد کو عورت کو دیکھنا حرام ہے. بس وہی حلال ہیں جن کو اللہ نے حلال کہا ہے. آج 99% مرد اور عورت
اس حکم کو پورا نہیں کر رہے۔ میرے پیارو، کبھی بھی سورہ فاتحہ اثر نہیں کری، اور یاد رکھ لیجئے سب سے زیادہ موت پہ کلمہ ان لوگوں کو چنتا ہے جو نامحرم عورتوں اور مردوں کو دیکھتا ہے۔ میرے پیارو، میں کیونکہ اس فیلڈ سے گزر کے آ رہا ہوں جہاں دعوت تھی، جہاں عورتیں زیادہ تھی مرد کم تھے، میں اس فیلڈ سے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی اس بات کا کہ بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے۔ سارا دن قرآن پڑھتا رہے، ایک آیت اس کو سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ شیطان اس کو قرآن سے جہنم میں لے کے جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کثیر تعداد کو جہنم میں لے جاتا ہے، کثیر کو جنت میں۔ میرے پیارو، جب تک ان آنکھوں کو حرام سے نہیں روکیں گے، تبلیغ میں کیوں نکالتے ہیں؟ جاؤ 2 مہینے گزارو۔ جب میں پہلی دفعہ تبلیغ میں نکلا 4 مہینے کے لیے، میں نے 4 مہینے عورت کی شکل، میں نے عورت کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ نے مجھے کیا دکھایا۔ یہاں تو ایک فون آ جائے کسی، میں کل پرسوں کو میں نے غلطی سے نمبر اٹھا لیا، اس لڑکی نے ایسا ہیلو کہا ہے، میری 3 دن کھوپڑی گھومی رہی، کیونکہ میں نے تو ایسا ہیلو گھر میں سنا نہیں، کیونکہ بیویاں تو ایسا ہیلو شوہروں سے کرتی نہیں۔ شوہر کا فون آ جائے، کیا بات ہے، کیوں فون کیا، اور کوئی نہ میرا ہیلو بھائی کیسے ہیں، ٹھیک ہے، آئے نا کافی پئیں۔ شوہر کافی مارے تو مار ہی جاتی کافی۔ یہی ہمارا حال ہے کہ بیوی کہہ دے ہیلو تو اس کو تڑی لگاتے ہیں، اور ایئر ہوسٹس کہہ دے ہیلو تو ایسا میٹھا ہیلو بولتے ہیں۔ اس کی وجہ میرے پیارو، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہا۔ اور گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ کہ گناہ جب چھوٹے گا جب کلمہ اخلاص والا ہوگا۔ کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ اس کو حرام کام سے روک دے۔ تو پہلی چیز اللہ سے تعلق، دوسری چیز نبی کی اتباع، آخری تیسری چیز کیا؟ اس پہ ڈٹے رہنا، جو حالات ہیں ہم ڈٹے رہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حضور کی اتباع کیا ہے؟ قرآن نے کہا قل ھذہ سبیلی، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجیے یہ آپ کا راستہ، یہ کون سا راستہ؟ یہ نہیں، یہ راستہ ہے، ھذہ سبیلی، یہی آپ کا راستہ کیا ہے؟ ادعو اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، یہ آپ کا بھی راستہ ہے، اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں، جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، ان کا بھی کام کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف بلانا۔ تو میرے پیارو، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو ہمیں اللہ نے کام دیا کیا؟ فاتبعونی، اور فاتبعونی کیا ہے؟ ادعو اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آج کتنے مسلمان عورتیں مرد ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہیں؟ ہمارے جو جاننے والی عورتیں ہیں وہ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ آؤ بھائی لون آئی ہے نئی جنید جمشید کی، آؤ فلاں کی، وہ لوگوں کو کپڑوں کی طرف بلاتی ہیں۔ ہمارے مرد لوگوں کو موبائلوں کی دعوت، ارے تم نے آئی فون 7 دیکھا ہے، تم نے سیمسنگ 8 دیکھا ہے، 9 دیکھا ہے۔ ہم لوگوں کو موبائلوں کی طرف بلاتے ہیں، پراپرٹیوں کی دعوت دیتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کھل گیا ہے، فیز 9 سے جڑ گیا ہے، گھنٹوں اس کی دعوت دیتے ہیں، کپڑوں کی دعوت، موبائلوں کی، گاڑیوں کی۔ لیکن میرے پیارو، آج مسلمان عورت و مرد ایک دوسروں کو اللہ کی دعوت نہیں دیتے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ آج مسلمانوں سے کام چھٹ گیا، اور جو مسلمان عورت اور مرد لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلائے گا، پکی بات بتا رہا ہوں، شیطان اس کو اپنی طرف بلائے گا۔ یا تو وائنری سسٹم ہے، یا 1 ہے یا 0 ہے۔ جو دعوت نہیں دیتا وہ مدعو ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک دفعہ میدان دعوت چھوٹ گیا، ذرا سی ٹال مٹول کرنے سے، یہ جان کے نہیں چھوڑا، ٹال مٹول میں ڈھیلے ہو گیا، پھنس گئے۔ ایک دفعہ میدان دعوت چھوٹا، اللہ نے نبی سے کہا اس کو سلام بند کر دیں۔ 50 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کیا۔ بیوی بچے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ جب بیوی نے جو گھر چھوڑ دیا، آخری عذاب حضرت کعب کہتے ہیں مجھ پہ کیا آیا؟ غسان بادشاہ نے مجھے عیسائیت کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آج میرے پیاروں، مسلمانوں سے دعوت کا کام چھوٹا۔ ساری دنیا کوئی مال کی دعوت دے رہا ہے، کوئی ادھر دعوت دے رہا ہے، کوئی ادھر دعوت دے رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کن کاموں میں؟ یہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں۔ جب یہ 5 کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں ان پہ رحم کروں گا۔ اگر یہ 5 کاموں میں مددگار نہیں ہوں گے، اللہ ان پہ رحم نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو زمین والوں پہ رحم کرتا، آسمان والا ان پہ رحم کرتا ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو بنی اسرائیل سے عذاب ہٹاؤں، تم ان پہ 2 کام کر لو، ان کے دل کا رخ مخلوق سے ہٹا کے میری طرف کر دو، ان سے کو مجھ سے مانگیں، مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کے آگے نہ جھکیں۔ اور دوسری چیز، بنی اسرائیل کے ہر گھر کو قبلہ بنا دو، یعنی بنی اسرائیل کے ہر گھر کو مسجد بنا دو۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے پیارو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، ایسے لیے مسلمان کے لیے مسجد ہے۔ جیسے مچھلی کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہیں، مسلمان کی ساری ضروریات زندگی اعمال مسجد کے ساتھ جڑی ہیں۔ اعمال مسجد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ دیکھیں میں آپ کو آسان بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے
کہ کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والے کو اللہ غنی کرتا ہے۔ اب کیسے ہم کثرت سے حج عمرہ کریں؟ ہمارے تو پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے اللہ نے یہ بات ایک بزرگ سے بتوائی، ایک بزرگ نے بتائی کہ کیسے حج اور عمرہ کثرت سے کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر مسجد میں پڑھے اور اس کے بعد ذکر میں بیٹھ جائے اور سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد 2 نفل پڑھے اشراق کے، اللہ اس کو قبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو قبول حج اور عمرہ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج اور عمرہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو غنی کرتا ہے۔ اشراق کی نماز میں ہمارا مال ہے، دکانوں میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاشت کی نماز مسجد جا کے پڑھے، گھر میں پڑھے تو 360 جوڑ کا صدقہ ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہاں بھی مال بڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد جا کے چاشت کی نماز پڑھے قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، عمرہ کرنے سے پھر مال بڑھ رہا ہے۔ میرے پیاروں، قسم کھانے کو تیار ہوں، اعمال میں ہی مال ہے۔ الف اور عین کے بعد مال ہے، الف عین میم الف لام، الف اور عین کو پہلے ٹھیک کر لیں، اتنا اللہ مال دے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ جنید جمشید، میں ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنید جمشید جب یہ جے ڈاٹ کھلی تھی، اللہ سہیل خان اس کا جو اونر ہے اس کو جزائے خیر دے، اس کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ سہیل خان، جنید جمشید نے کرتا کارنر کھولی، جنید نے ہم سے کہا کہ سعید انور دنیا دار چھوڑو، ایک دیندار بھی میری دکان پہ آ کے میرا کپڑا نہیں خرید رہا۔ اللہ نے وہاں سے ہاتھ پکڑا، 7 مہینے کا سفر کیا، 4 مہینے کئی دفعہ لگائے، چلے لگائے، اور روزانہ 4-5 گھنٹے جہاں ہوتا تھا یہ اللہ کا بندہ اللہ کو بولتا تھا۔ یہ تھیٹر میں وہاں بیٹھا ہے، کہیں وہ تھیٹر ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں آج، وہاں اس کا دنیا کا کام ہے، وہاں جا کے 15 منٹ اللہ کو بولنا، ادھر بیٹھا وہاں جا کے اللہ کو بولنا۔ آج جنید جمشید کی پوری دنیا میں 100 سے زیادہ دکانیں، اور جنید جمشید نے ان 15 سال میں ایک دفعہ بھی دنیا کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور یہ صحابہ سے ثابت ہے، 35 سال میں صحابہ نے کوئی دنیا کے کام کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ نے ساری دنیا ان کے لیے مسخر کر دی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، ہم صحابہ جیسے نہیں ہیں، ہم پہ حالات آئیں گے ہم فوراً گلی اڑ جائے گی، ہم تو بیلنس چلیں، ہم دنیا میں بھی لگیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں 6 گھنٹے دنیا کا کام کرو، 6 گھنٹے فیملی کو دو، 6 گھنٹے اللہ کے دین کو دو، اور 6 گھنٹے اپنے آرام اپنے نفس کو دو۔ 4 حصوں میں اپنے 24 گھنٹے کو بانٹ لو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے بھائی، ہم نے ہر اس بینک کو، اس ہر بلڈنگ کو، اپنے گھر کو، اپنی مسجد کو مسجد بنانا ہے۔ آج ہمارے گھر سینما بنے ہوئے ہیں یا ریسٹورنٹس بنے ہوئے یا ہوٹل بنے، ان کو مسجد بنانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں 4 اعمال کیے، اگر وہ ہماری بلڈنگوں میں شروع کر دیں، اللہ وہ برکات جو وہاں اترتی ہیں اس کا حصہ اللہ یہاں بھی دے گا، اور پوری دنیا کو اللہ اس گھر کو، ان دکانوں کو، فیکٹریوں کو، مسجدوں کو پوری دنیا کا ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ بھئی ہم چاروں کاموں کو کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ اپنے گھر کو مسجد بنائیں گے، انشاءاللہ اپنی فیکٹری کو، اپنی دکان کو، ہر جگہ کو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر بازار مسجد کی شاخ ہوتی تھی۔ آج بدقسمتی سے مسجد نہیں ہے، وہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا کام چل پڑا ہے۔ ہم نے مسجد کو مسجد بنانا ہے، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اس کو مسجد کی شاخ بنانی ہے، اور کوشش کریں انشاءاللہ۔ آپ کی ویکیشنز آتی ہیں، ہالیڈیز آتی ہیں، کبھی آپ کو ہالیڈیز ملتی ہیں؟ کتنی ملتی ہیں؟ 30 دن سمجھ لیتے۔ ہالیڈیز کس کو کہتے ہیں؟ ہالیڈیز کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ چھٹیاں۔ اور ہولی قرآن کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ چھٹی کی کتاب۔ تو ہالیڈیز چھٹیاں کہاں سے آ گئی؟ ہولی ڈیز، ہولی قرآن، مقدس پاک کتاب۔ ہالیڈیز مقدس دن آنے والے ہیں، ہم نے ان کو بہت ناپاک میں نے بنایا، ادھر ادھر چلے گئے، امریکہ نکل گئے اور وہاں نکل گئے، دبئی نکل گئے۔ اس دفعہ اگر ہالیڈیز آئے نا، کوشش کر کے، میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی کوشش کر کے کچھ دیر دیکھیں۔ ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی وہاں بھینسوں کے باڑے میں بیٹھا ہو نا تو اس کو گوبر کی بدبو نہیں آتی نا، کیونکہ وہیں یوز ٹو ہے اس خوشبو کا۔ جو آدمی پرفیوم شاپ میں ہوتا ہے اس کو خوشبو نہیں آتی، اس نے کافی رکھی ہوتی ہے اپنی، تھوڑی دیر بعد پھر کافی۔ تو جو آدمی دنیا، ہم سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، سعید بھائی دیکھیں دھوکہ کتنا ہو رہا ہے اور جھوٹ کتنا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں گڑبڑ تو ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں۔ اب اس معاشرے میں ہمیں بدبو نہیں آ رہی کفر کی، شرک کی، جھوٹ کی، تو تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ اس معاشرے سے نکلو۔ بھائی آپ یہ بتائیں، اگر آپ بیمار ہوں گے تو یا آپ گیراج جائیں گے ٹوئٹا کے؟ آپ تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور اگر گاڑی خراب ہوگی ڈاکٹر کو دکھائیں گے، وہ تو پھر گیراج جائیں گے۔ بھائی ہماری روح بیمار ہے تو کہاں جائیں گے؟ روحانی ہسپتال میں جائیں گے، جسمانی ہسپتال میں جائیں گے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی روح بیمار ہے، آنکھ بھی اللہ کی نہیں مانتی، زبان بھی نہیں مانتی، تو تھوڑے دیر اس کو وہ روحانی ہسپتال گیراج میں داخل کر دیں، 8-10 دن اس دنیا سے آنکھیں بند کریں، پھر دیکھیں اللہ ہمیں کیا دکھاتا ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے؟
کوئی 10-12 دن 5 دن 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ 3 دن کی نیت کر لیں انشاءاللہ. اس تھوڑی دیر اس ماحول کو چھوڑیں، بدبو کے ماحول کو. جب